السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آ جاؤ السلام اللہ کے ورحمۃ اللہ بندوں، وبرکاتہ۔ 8 منٹ ہو گئے اوپر، ابھی تک 8 بندے بھی نہیں آئے۔ جی شروع کریں پھر۔ جی استاد جی۔
अच्छा जी। पढ़े कौन इबारत पढ़ेगा? तो इबारत पढ़ेगा? जी उस्ताद जी पढ़ूँ? जी पढ़े। जी। फातिमा की तवाबे आलम अन्नल्लती मर्रता मिनल अस्माइल मरबी काना इराबुहा बिल मर्रता कोई भी फेल नहीं है, मर्रा है, मर्रत। मर्रा जी मर्रा मर्रू मर्रत मर्रत। मर्रता। हाँ जी। अल्लती मर्रत मिनल अस्माइल इस्माइल मौरब काना इराबुहा बिल इसाला बिअन्ना दखलतहा काना के दखलतहा बाद इसम आता है वो मंसूब होता है या मरफू? इराबहा। काना का इसम क्या होता है? जी काना का सम के बाद आता है। तो जी इसका नसब में आता है। वो तो हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का इसम जो होता है। जी जी सही। तो ये रफा में पढ़ेंगे अगर इसको? रफा आता है ना, आपको अगर एराब याद नहीं रहता तो आप उसकी एक मिसाल याद कर लें, काना ज़ैदुन क़ाइमन, इससे पता चल जाया करेगा आपको। सही सही। अगर एराब याद नहीं रहता, एक जैसे कोई कह रहा है वहाँ जी मंसूब को कहते हैं मरफू, तो सबकी एक एक मिसाल याद कर लें और अजबर याद कर लें। उसको याद करने का मतलब ये है कि उसको जहन में बिठा लें, जी फिर जी वो मिसाल पढ़ेंगे आप और आपके जहन में आ जाएगा कि इसका एराब क्या होता है। सही सही। काना इराबुहा बिल इसाला बिअन्ना दखलतहा अल अवामिल मिनल मरफुआति वल मंसूबाति वल मजरूराति फकद यकूनु इराब इसमी बत बतबाई बतबाई। सही इसको कैसे पढ़ेंगे? जी ये फकद यकूनु इरावल इसमी ये बतबाया बताबैयतु बितबैयति। कहाँ बतबाया है ये? मा ये कबलुहु वयुसम्मा ताबे अन्नहु यत्तबि। कहाँ है? वही सुम वही सर जी ये है सम्मा जहाँ पे लिखा हुआ मरफूआत मंसूबात मजरूरात फकत यकून। कहाँ चला गया? अच्छा, हाँ बितबइयति मा क़ब्ला। ये कब सारी चले कबला चले। हो ना जी कबला हो वयुसम्मा ताबे लिअन्नहु यत्तबि मा वही कबलहु फिल सम्मा इराबी वहुवा ताबे कुल्लु सानिन और जी वयुसम्मा ताबे ताबे लिअन्नहु यत्तबि मा कबलहु फिल इराबी वहुवा कुल्लु सानिन मौरब बि इराबी साबिकतु मिन वजहति वाहिद व तवाबि खमसत अक़साम अन्नातु अन्ना अन्नात वल अत्फु बिल हरूफ व ताकीद वल बदल वल अत्फुल बयान। फसल अन्नातु अच्छा जी, ताबे यदुल्लु अला। खात्मा तवाबे के जी बारे में, खात्मा जी तवाबे के बारे में हमने हमीद के आखिर में पढ़ा था।
یہ پوچھنا۔ اچھا جی، کس کے بارے میں؟ توابع کے بارے میں۔ اعلم، تو جان لے، ان التی کے بے شک وہ مرت من وہ اسماء مرت من الاسماء المعربتی جو اسماء معربہ گزر چکے ہیں، کان اعرابها بالاصالتی، ان کا اعراب اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسے اصل کے اعتبار سے ایسے ہوتا ہے بِأَن دَخَلَتْهَا الْعَوَامِلُ، کہ اس پر داخل ہوتا ہے عوامل، عوامل میں سے کوئی عامل اس پر داخل ہوتا ہے۔ کون کون سے عامل ہیں؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یعنی ان میں سے کوئی ان عوامل میں سے کوئی عامل اس پر داخل ہوتا ہے۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، تو کہہ رہے ہیں کہ جو اسم کا اعراب ہے نا وہ اپنے سے ما قبل کی تبعیت کے اندر ہو جاتا ہے، یعنی ما قبل کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی جیسا اس سے پہلے والے اسم کا اعراب ہوگا وہی اعراب اس کا رکھا جائے گا۔ وہ یسمت تابع، اس کا نام تابع رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ تابع ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے کے اعراب میں۔ وہ کل شان معرب، یہ ہر معرب کی یہی شان ہے، یہی حالت ہے، یہی صورتحال ہے۔ بِاعْرَابِ سابقہ من جہت واحدۃ، کہ اس سے پہلے والے کے اعراب کی طرح ایک ہی جہت سے۔ اچھا بتا یہ رہے ہیں، ہم نے نحو میر کا آخر میں پڑھا تھا نا، نحو میر کے آخر میں پڑھا تھا کہ ایک تابع ہوتا ہے، ایک متبوع ہوتا ہے۔ تابع اسے کہتے ہیں جو دوسرے کا تابع ہو، تابع لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، متبوع جس کی اتباع کی جائے، تابع اتباع کرنے والا، ٹھیک ہے جی، تابع اتباع کرنے والا۔ تو متبوع یہ توابع کے بارے میں ہے، یعنی جو دوسرے کے تابع ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، ایک اسم ہوتا ہے جس کو متبوع کہتے ہیں، اس اسم پر کوئی عامل آتا ہے، وہ عامل اس اسم کو یا تو پیش دے گا یا زبر دے گا یا زیر دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو بھی دے دے گا اس کے بعد اس متبوع کے بعد تابع آئے گا، تابع وہی اعراب اپنے اوپر لائے گا، تابع پر وہی اعراب آئے گا جو متبوع پر آتا ہے، یعنی پہلے متبوع ہوتا ہے بعد میں تابع ہوتا ہے۔ تو جو عامل ہے نا، عمل کرنے والا، وہ آئے گا پہلے، پھر متبوع آئے گا، پھر تابع آئے گا۔ تو عامل عمل کرے گا متبوع میں، اور جو تابع ہے وہ تو ہے ہی تابع متبوع کے، یعنی جو اعراب متبوع کا ہوگا وہی اعراب کس کا آ جائے گا؟ تابع کا آ جائے گا۔ اگر متبوع پر پیش ہے تابع پر بھی پیش، متبوع پر زبر ہے تابع پر بھی زبر، متبوع کے نیچے زیر ہے تابع کے نیچے بھی زیر ہو۔ کہہ رہے ہر معرب کا یہی حال ہے کہ اپنے دوسرے کے تابع ہوتا ہے، یا تو اس پر خود ہو جاتا ہے یا وہ کسی اور کے تابع ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں توابع خمسۃ اقسام، توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ توابع کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 5 اقسام ہیں۔ نعت یعنی صفت، عطف بالحروف یعنی معطوف معطوف علیہ، تاکید، بدل، پہلی فصل پڑھیں آگے۔ فصل النعت تابع يدل على معنى في متبوع، نحو جاني رجل عالم، او في متعلق متبوع، نحو جاني رجل عالم ابوه، ويسمى صفتا ايضا
والقسم الأول يتبع مطبوعة في عشرة أشياء في الإعراب والتعريف والتنكير والأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزيد عالم وامرأة عالمة. اچھا جی، ان افراد، تسنیہ، جمع، تذکیر، تانیث سب پر زیر آئے گی، کیونکہ دیکھیں فی اعراب پر داخل ہوا ہے نا، تو یہ معطوف علیہ واو حرف عطف، تعریف معطوف علیہ معطوف واو حرف عطف، تنکیر معطوف علیہ معطوف واو حرف عطف، الافراد معطوف علیہ معطوف واو حرف عطف، تسنیہ معروف، اسی طرح چلتے 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 آخر تک تو سب پر ایک اعراب آ گئی. یہی تو تابع کی قسم ہے، دیکھیں معطوف علیہ پر اعراب. تو پہلی قسم ہے نعت، صفت. تو کہہ رہے ہیں کہ صفت ایسا تابع ہے یدل علی معنی، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے مطبوع میں پائے جاتے ہیں، جو اس کے مطبوع میں پائے جاتے ہیں، اس معنی کو بتاتا ہے، اس معنی کو کی رہنمائی کرتا ہے، اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس معنی کو واضح کرتا ہے. جیسے جاءنی رجل عالم، تو جو رجل ہے نا وہ عالم تھا، تو عالم رجل موصوف، عالم صفت، تو عالم نے اسی چیز کو بتایا جو رجل کے اندر موجود تھی، یا اس معنی کو بتائے گا جو مطبوع کے اندر نہیں ہے، اس معنی کو نہیں بتائے گا، بلکہ مطبوع کے جو متعلق ہے نا اس کے معنی کو بتائے گا. جیسے جاءنی رجل، آئے میرے پاس آدمی، عالم ابوہ، وہ خود عالم نہیں تھا، اس کا باپ عالم تھا. تو یہاں صفت دلالت کر رہی ہے ایسے معنی پر جو موصوف میں نہیں ہے بلکہ جو موصوف کے متعلق کے اندر ہے. متعلق کون ہے؟ باپ، اس کا متعلق ہے، جانے والا ہے. سر جی اس میں پہلی بات سمجھ نہیں آئی کب ہے جانی رجل عالم، اس کی تعریف ہم کیسے لکھیں گے؟ مطلب کس کے بارے میں؟ رجل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عالم جی. تو دو قسمیں ہوگی، ایک یہ کہ صرف اس معنی کو بتائے گی جو مطبوع کے اندر ہے، موصوف کے اندر ہے. دوسرا یہ کہ صرف اس معنی کو بتائے گی جو موصوف کے اندر نہیں ہے بلکہ موصوف کے متعلقات میں سے کسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی قسم کا اور حکم ہے، دوسری قسم کا اور حکم ہے.
تو دو قسمیں ہیں تو دونوں کا اعراب الگ الگ ہے. جو پہلی قسم ہے صفت کی جو اپنے مطبوع کے معنی کو بتائے گی اس کی موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں موافقت ہوگی، یعنی 10 چیزوں میں وہ اس کے تابع ہوگی. اور جو دوسری قسم ہے صفت کی جو اس معنی کو بتائے گی جو مطبوع کے متعلق کے اندر ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ موافق ہوگی لیکن 5 چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے والقسم الاول پہلی قسم یتبع مطبوعہ تابع ہوگی اپنی مطبوع کے فی 10 اشیاء 10 چیزوں میں، فی الاعراب معرب ہونے میں، والتعریف معرفہ ہونے میں، والتنکیر نکرہ. آواز آ رہی تھی میری؟ جی سر جی کٹ گئی تھی آپ ابھی کی آ رہی آواز. جی، پہلے کٹ رہی تھی اب آ رہی جی. کہاں تک چلا گیا تھا میں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نکرہ ہوگی. پھر تعریف و تنقید. پہلی ٹھیک ہے. ہاں جی، اچھا، پہلی معرفہ قسم ہونے میں، نکرہ ہونے میں، واحد ہونے میں، تثنیہ اور جمع ہونے میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں. یعنی اگر مطبوع یعنی موصوف معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، اگر وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگی صفت. اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد ہوگی، وہ تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہوگی تو جمع. موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی اور موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. جیسے جاءنی رجل عالم، رجل موصوف مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے، واحد ہے یہ بھی واحد ہے، اور نکرہ ہے عالم بھی نکرہ ہے. رجلان عالمان تثنیہ کی، رجال عالمون جمع کی، زید العالم، امرات عالمۃ المؤنث کی. یہ ساری مثالیں ہم آگے قیاس کر کے بنا سکتے ہیں. والقسم الثانی دوسری قسم صفت کی جو تابع ہوگی مطبوع اپنے مطبوع کے 5 چیزوں میں. پہلی 5 چیزوں میں، پہلی کون سی تھی؟ معرفہ نکرہ واحد تثنیہ جمع فقط، صرف. یعنی آگے مصنف خود اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. میری مراد معرب ہونے میں، اعراب میں، میری مراد اعراب، تعریف اور تنکیر، میری مراد اس سے کیا ہے؟ اعراب میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں. یعنی مرفوع، منصوب، مجرور ان میں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں. اگر موصوف معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، موصوف نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگی. اور باقی چیزوں کا نہیں ہے، مذکر مؤنث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، واحد تثنیہ جمع کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی یہاں اگر موصوف واحد ہے تو صرف تثنیہ آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. موصوف مذکر ہے تو صرف مؤنث آ سکتی ہے. اور دوسرا قسم ہوگی اعراب معرفہ نکرہ، وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا. اس پر پیش ہے، اس پر پیش ہوگا، اس پر زبر، اس پر زبر، اس پر زیر، اس کی چیزیں. جیسے اللہ تعالیٰ قول من هذه القرية الظالم اهلها. القریتی کیا ہے؟ مؤنث ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ القریتی مؤنث ہے نا، الظالمی مذکر ہے نا. جی جی تو مذکر. دیکھیں یہاں موافقت نہیں ہوئی، جی جی موافقت نہیں ہوئی. نہیں. اچھا، یعنی ہاں. اب یہاں یہ دوسری قسم کیسے بن رہی ہے؟ تو یہاں اس بستی کو نہیں، بستی کا صفت نہیں بیان کی جا رہی. القریتی موصوف ہے نا، اس کی صفت نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ اس میں رہنے والے جو متعلق لوگ ہیں اہل، ان کی صفت بیان کی جا رہی کہ وہ ظالم تھے. تو یہ مطبوع کی دوسری قسم ہے جو موصوف کی صفت نہ بیان کرے بلکہ موصوف کے متعلق کے اندر جو خوبی ہے وہ بیان کرے. اور فائدۃ النعتی، اور نعت یعنی صفت کا فائدہ کیا ہے کہ وہ موصوف کو خاص کر دیتی ہے. ان کانا نکرتین، اگر وہ دونوں نکرہ ہوں، یعنی اگر دونوں نکرہ ہیں تو صفت لانے سے دونوں کیا بن جائیں گے؟ خاص ہو جائیں گے. جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو کہ، تو رجل عام تھا لیکن عالم نے اس کو خاص کر دیا نا، ہر مراد ہوتا تھا تو عالم نے خاص کر دیا کہ نہیں ہر بندہ نہیں بلکہ وہ آدمی جو عالم تھا. وتوضیحہ، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں معرفہ ہوں، جیسے جاءنی زید الافضل، نہیں توضیحہ، ہاں اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں معرفہ ہیں، اگر نکرہ ہیں دونوں، تو پھر تو تخصیص پیدا کر دے گی. وہ توضیحہ ان کان معرفتین، اور اس کی
وضاحت کرے گی اگر وہ دونوں معرفہ ہوں. بھائی دیکھو دونوں نکرہ ہیں تب تو اس نے تخصیص پیدا کر دی. اگر دونوں معرفہ ہیں تو پھر کیا کر سکتی, پھر اگر تو تخصیص پیدا کرنے کی ضرورت نہیں, معرفہ خود تخصیص ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کے اندر توضیح وضاحت پیدا کر دے گی. اچھا میرے بات اس کا سر جی ایک سمجھ بات جی فرمائیں, پوچھیں کیا بات. سر اس میں جو یہ بدل اور مطبوع ہے یہ صرف موصوف صفت کے اندر ہی ہوتا ہے؟ کیا آواز کٹ رہی؟ اس میں یا 5 اس میں جو ہے وہ یعنی پڑھنے کے اعراب ایک جیسے ہوں, یعنی سر جی ہم کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ اعراب ایک جیسے ہوں تعریف تنکیر کے حساب سے یا جمع تثنیہ واحد کے حساب سے, تو یہ صرف موصوف صفت کے اندر ہی ہو سکتا ہے یہ سارا؟ ہاں سر موضوع صرف کے اندر ہی ہے, آگے کے اندر آ جائے گا کہ وہ اعراب میں موافقت ہے کس چیز میں موافقت. فی الحال تو یہ موصوف صفت کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح, تو اس کی وضاحت کر دے گی, یعنی موصوف کو واضح کر صحیح, دے گی اگر دونوں معرفہ ہیں پہلے سے. صحیح. اچھا جیسے جانی زید الفاضل, اور کبھی جو صفت ہے نا وہ صرف ثنا تعریف اور مدح بیان کرنے مدح کے لیے آئے گی. صرف کبھی کس کے لیے آتی ہے؟ ثنا مدح بیان کرنے کے لیے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن اور رحیم صفت ہے, یہ صرف تعریف بیان کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ یہاں تخصیص کا فائدہ دے رہے نہ وضاحت کا فائدہ دے رہے. وقد یکون لزم, اور کبھی صفت ضم یعنی برائی کو بیان کرنے کے لیے آ جاتی ہے, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو رجیم یہاں صفت ہے شیطان کی, ضم برائی کو بیان کرنے کے لیے. اور کبھی صرف تاکید کے لیے بھی آتی ہے, نفخۃ واحدہ, نفخۃ واحدہ, ایک نفخہ. تو اب نفخۃ ایک کو ہی کہتے ہیں, نفخطان تو ہے نہیں ہے, لیکن پھر آگے واحدہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نفخۃ سے بھئی ایک ہی مراد ہوگا نا. نفخۃ تثنیہ ہوتا ہے, نفخطان ہی ہوتا, جمع ہوتا ہے نفخات. تو یہ معلوم ہے کہ بھئی ایک ہی ہے, لیکن پھر بھی تاکید کے لیے پھر بھی بتا دیا ایک, واحدہ. تو یہاں واحدہ صفت ہے نفخطن کی, نفخۃ واحدہ. تو یہ صفت تاکید کے معنی کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے. استاد جی جی یہ نکرہ جو ہے یہ جملہ خبریہ کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا, یہ ساتھ اس کے ساتھ لائی جا سکتی ہے کیسے؟ یہ نفحۃ واحدہ, میں سمجھا نہیں. یعنی نکرہ کی صفت جملہ خبریہ کے ساتھ لائی جا سکتی ہے. ہاں نچلی لائن میں دیکھیں نا آپ, وَعَلَمْ, اور تو جان لے, ان النکرۃ توصف بالجملۃ الخبریہ, کہ جی نکرہ اس کی صرف جملہ خبریہ لائی جاتی ہے. جیسے مررت برجل ابوہ عالم, رجل موصوف, ابوہ مبتدا, عالم خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صرف. والمزمری والمزمر لا یوصف ولا یوصف به, لا یوصف ولا یوصف به. ضمیر جو ہے نا, نہ تو اس کی صفت لائی جاتی ہے, ضمیر خود کسی کی صفت نہیں بنتی, ولا یوصف بھی, اور نہ اس کو کسی کی صفت بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, نہ تو ضمیر کی صفت آتی ہے, نہ ضمیر کسی اور کی صفت بن کے آتی ہے. العطف بالحرف, آگے استاد محترم آپ حضرات کے جی ٹائم ہو گئی. تشریف لے آئے ہیں. جی انوش بھائی نہیں ہے, کس کو بناؤں میں؟ کوئی ہے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا جو شیئر کر سکے کتاب؟ بولے جی جواد بھائی, آپ شیئر کر لیں گے؟ نہیں استاد جی, مجھے کوئی طریقہ نہیں معلوم.
یا کمپیوٹر کے تو اتنے کیڑے ہیں آپ، اور آپ کو کتاب شیئر کرنی آتی نہیں ہے. بس یہ خالی کتاب بھی شیئر نہیں کرنی آتی. مسعود بھائی آپ کو بنا دوں؟ سر جی میں موبائل سے ہوں، لیپ ٹاپ تو بند. موبائل سے بھی کوئی بھی نہیں ہے، لیپ ٹاپ سے، کمپیوٹر سے؟ چلیں کتاب تو کھول لیجئے گا آپ لوگ اپنے پاس. ہوسٹ بنا رہا ہوں میں، کس کو بناؤں ہوسٹ؟ مسعود بھائی آپ کو بنا رہا ہوں ہوسٹ. آخر تک بیٹھے رہنا آپ نے، ملنے کی کوشش نہ جی کیجیے. استاد جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حضرات، سارے ٹھیک ہو؟ جی الحمد للہ حضرت، آپ کی الحمدللہ. دعائیں. ساتھ جی آپ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ کیسی ہے سب کی؟ جی الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں حضرات. استاد الحمد جی للہ. جہلم میں موسم بڑا اچھا ہے استاد جی. جہلم میں جی جی بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ادھر چل بھی رہی لگ تو رہا ہے کہ شاید بارش آئے. ہیں. ٹھیک 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 استاد جی. اس طرح لاہور میں بھی بنی ہوئی ہے. اچھا ابھی کہاں سے پڑھنا ہے؟ بھی ساتھی کو کچھ پتہ ہے کہ علم معلومات؟ جی حضرت حدیث نمبر 29. راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. وہ تو حدیث پڑھ نہیں لی تھی. جی جی ہاں جی، اس سے اگلی حدیث ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے. 30 نمبر حدیث. استاد ابو جی یہ بھی پڑھ یحییٰ لیا تھا، صہیب بن سنان، یہ والی حدیث. یہ آپ نے پڑھا دیا تھا استاد محترم. حدیث نمبر 31 وان انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت 30 نمبر حدیث مبارکہ تھی جو لمبی حدیث ہے. استاد محترم یہ 30 نمبر آپ نے وہ اس کا خلاصہ بتا دیا تھا. ہاں اس کا خلاصہ بتا دیا تھا میں نے، وہ جادوگر والے سورہ بروج میں آپ نے پڑھا تھا. جی جی اس سے آگے بھی حدیث ہے حضرت انس کی، وہ بھی حدیث پڑھ لی تھی ہم نے. اس سے استاد جی اگلی پھر حضرت ابو ہریرہ 34 رضی اللہ نمبر عنہ. استاد محترم 34 نمبر حدیث. 34 نمبر تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو تعاون کے متعلق تھا وہ استاد جی نے پڑھا دیا تھا. جی جی حدیث نمبر 34. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول.
यकूल इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल क़ाल। ये वाली हदीस, हाँ जी ये वाली। नहमदुहु अम्मा बाद अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़ाल इज़ा इब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़्तुहु मिनहुमल जन्नता युरीदु ऐनैहि। ये भी हदीस गालिबन पढ़ ली थी, चलो दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। ये अगली हदीस भी पढ़ ली थी, ये भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तबारक व तआला फरमाते हैं, इज़ा इब्तलैतु अब्दी, जब मैं आता हूँ अपने बंदे, बिहबीबतै उसके महबूब चीजों के साथ, चीजों से मुराद आंखें हैं, आंखों, फसाबरा तो वो इंसान सबर कर जाता है, अब वज़्तुहु तो उसके इवज में, मिन हुमा, हुमा ज़मीर का मर्जे है, उसकी दो आंखों के इवज, उसके दो आंखों के अल जन्नता, जन्नत आता कर देता हूँ। ये नहीं मुराद हबीबतै ही से मुराद आई नहीं ही है, यानी उसकी आंखें मुराद हैं कि आंखें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ले लेता हूँ तो इंसान सब्र कर जाता है तो उसके बदले में उसको जन्नत दे देता हूँ। कितनी खुशकिस्मती वाली बात है कि सब्र पर अल्लाह अजर अता फरमाते हैं, वो भी जन्नत। अन अता इब्न अबी रबाह क़ाल क़ाल ली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उरीका इमरातन मिन अहलिल जन्नती इला आखिरिही। हजरत अता बिन अबी रबाह से रिवायत है और फरमाते हैं, फरमाया मुझे अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ना मैं दिखाऊं तुझको एक औरत मिन अहलिल जन्नत जो जन्नती है, जन्नती औरत ना दिखाऊं मैं? कहा भला क्यों नहीं, जरूर दिखाएं जी जन्नती औरत। क़ाल फरमाया हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हादिहिल मरअतु सौदा, ये औरत सौदा, ये जन्नती है। उस औरत की तरफ इशारा करते फरमाया ये औरत काले रंग की जन्नती है। अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फ़क़ालत कहने लगी, इन्नी उसराउ, बेशक मैं मिर्गी की बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूँ। मिर्गी की बीमारी जब मुझे आती है तो मुझे होश नहीं रहता, इस तकलीफ में मुब्तला हो चुकी हूँ, मुझे होश नहीं रहता, इसी में इन्नी अतकशफु,
सतर खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है। अल्लाह आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप दुआ करें अल्लाह से मेरे लिए। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबर थे, अगर तू चाहे तो सबर कर ले, इसी के बदले में वलकिल जन्नत, तू तेरे लिए जन्नत होगी। इन शिता, और अगर तू चाहे, दाऊतुल्लाह ताला, मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अय्युआफिया की, अल्लाह माफ कर देगा। मतलब यह है कि अल्लाह तुझे तंदुरुस्त बना देगा, सेहत दे देगा। फकालत, औरत कहने लगी, अस्बिरु, मैं सबर करती हूँ। फकालत, फिर उसने कहा, औरत ने कहा, इन्नी अतकशफु, मेरा सतर खुल जाता है बीमारी में, आप दुआ कर दीजिए कि वो तो ना खुले ना। फदआ लहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमा दी इस औरत के लिए। वान अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कअन्नी अंज़ुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहकीन अल अंबिया सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहिम ज़रबहु कौमुहु फअदमहु व हुवा यमसहु दम अन वजहिही इला आखिरी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गोया के कअन्नी, इसका माना गोया के मैं, अंजुरु देख रहा हूँ, इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहकी नबिय्य मिनल अंबिया, आप बयान फरमा रहे थे अंबिया में से एक नबी का तज़किरा। यहकी का माना हिकायत करना, मतलब बयान करना, तज़किरा करना, तज़किरा कर रहे थे, बयान कर रहे थे आप अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि में से एक नबी, व सलामुहु अलैहि, उन पर सलामती हो। ज़रबहु कौमुहु, के मारा उस नबी को हमने, मौहू, इतना मारा कि खून निकाल दिया। वह यमसहु दम अन वजही, और वो जो नबी था वो साफ कर रहे थे खून अपने चेहरे से भी खून निकल रहा है। अल्लाह, और वो यक़ूल, और नबी कह रहा था, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, फ़इन्नहुम ला यअलमून, वो जानते नहीं हैं। अब इस नबी से मुराद कौन से नबी हैं? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे मुराद हज़रत सलात व सलाम हो सकते हैं। अल्लाहु अकबर। वान अबी सईद व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा युसीबु अल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हमिन वला हज़निन वला अदन वला गमिन इला आखिरिही। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
یہ دونوں ہستیاں حدیث نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں پہنچتی کسی مسلمان کو من نصبن کوئی تھکاوٹ ولا وصبن اس کا معنی ہے بیماری ولا ہمن اس کا معنی ہے غم ولا حزن تکلیف حزن غم ایک ہی چیز ہے ولا اذن ہم اور حزن ایک ہی چیز ہے اور اذن کا معنی تکلیف ولا غمن اور نہ ہی غم حتی الشوکت یہاں تک کہ کانٹا یشاکوہا جو اس کو لگتا ہے غفر اللہ بہا من خطایاہ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے گناہ کو یعنی انسان کو بھی تکلیف پہنچی ہے کہ چھوٹا سا کانٹا بھی چبھا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتے. کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں اپنے بندے پر. وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہوا یوعکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تھے آپ کو بخار تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا توعکو وعکن شدیدن آپ کو تو سخت بخار ہے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ہاں مجھے سخت بخار ہے. کذالک اسی طرح فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذن شوکتن نہیں ہے کوئی مسلمان کہ اس کو لگتا ہے اس کو پہنچتے کوئی تکلیف شوکتن کانٹا فما فوق یہ سے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے الا کفر اللہ بہا سیئات مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اس کے ذریعے اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو وحطت عنہ ذنوبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں اس سے اس کے گناہ کو تو شجرۃ ورقہا جیسا کہ گر جاتے ہیں پتے درخت سے جیسے پتے گر جاتے ہیں ایسے ہی ایمان والے کے گناہ معاف ہو جاتے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یصبہ منہ کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر
کرتے ہیں بھلائی کا، یصب منہ، اللہ تعالیٰ اس مصائب میں کوئی نہ کوئی تکلیف انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنانے کے بعض جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے ایک جنت کے اندر ایک مقام بنایا ہوا ہے، اگر وہ مقام انسان عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اول تو عبادت کرنے وہ مقام اب عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک آواز آ رہی بھی ساتھیوں کو؟ آواز کٹ رہی ہے استاد جی، درمیان میں آواز کٹ جاتی ہے استاد جی۔ اب آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی۔ درمیان میں فون آ گیا تھا، پتہ نہیں پھر میں نے کاٹ دیا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ذریعے تاکہ انسان کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے بندے کے اوپر۔ استاد محترم آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز کا ٹھیک ہے استاد جی، ٹائم ہو گیا۔ وعن انس اب آواز آ رہی ہے نا؟ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنین احد موت لضر اصاب عیلا فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تمنا کرے تم میں سے کوئی ایک موت ایسا بہو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، یعنی اگر وہ ہو ضروری مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، صبر نہیں کر سکتا، تو یوں کہہ دے اللہم احیینی، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی بہتر ہے میرے لیے، وتوفنی، اور مجھے وفات دے دے وفات بہتر ہو میرے لیے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ اگر نہیں بھی رہ سکتا بندہ دنیا میں تو پھر یوں کہہ دے یا اللہ زندہ رکھ، جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اللہ ہم سب کو حدیث کا نور عطا فرمائے, پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی, جی فہد بھائی. یہ 36 نمبر حدیث میں استاد جی نے جو پیغمبر کا نام لیا تھا کہ وہ ان کا کیا نام تھا جی؟ 36 نمبر حدیث میں جہاں سے شروع کیا تھا, نہیں اس میں انہوں نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہوں نا کہ ایک پیغمبر کو ان کی قوم نے لہو لہان کر دیا تھا, تو ان کا نام کیا تھا پیغمبر کا؟ وہ تو اپنا ہی نام بتایا تھا نا. نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس جگہ میں آواز کٹ گئی تھی, پتہ نہیں چلا کون سے پیغمبر. جو ناصر صاحب نے لیا تھا وہ نوح علیہ السلام کی بات. وہ تو ہم ادھر تفسیر میں بھی پڑھ رہے تھے نا, وہ ہی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اس کی تفسیر کے اندر بھی تو ہم پڑھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
عمر بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جیل میں بارش ہو رہی ہے؟ عمر بھائی اور بھی کسی علاقے میں بارش ہو رہی، کسی ساتھی کے علاقے میں؟ جی یہ ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں ہوئی ہے، ابھی تو نہیں ہو رہی، عشاء سے پہلے ہوتی رہی ہے اسلام آباد میں۔ مردان میں بھی ہوئی، کل بھی ہوئی تھی، آج بھی۔ آج جی جی کل بھی اسلام آباد میں کل بھی ہوئی تھی، آج بھی صبح بھی ہوئی تھی اور ابھی بھی ہوئی ہے مغرب کے بعد ہی۔ ہمارے پاس بھی موسم ایسا ہے کہ ابھی بس جیسے شروع ہو جائے گی، بلکہ شروع ہو گئی ہے، تیز شروع ہو گئی ہے، صحیح اور کافی بادل چمک رہا ہے اور تیز بارش شروع ہوگی، لائٹ چلی گئی ہے۔ صحیح جی، چلے جی، اللہ کا فضل ہے، گرمی تھی نا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ رحمت والی اللہ اس آمین کے شرور فتن سے بچا لے اور رحمت والی بنا لے۔ آمین۔ یہ لکھتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب آج نہیں ہے، کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ جی ناصر بھائی ابھی تک تو نہیں آئے۔ ہاں جی، ورنہ وہ آ جاتے ہیں۔ ناصر بھائی آپ چاہ رہے تھے کہ مولانا بلال صاحب کلاس جو ہے نا وہ جلدی جلدی پوری کر کے ختم کر لیں، لیکن مولانا صاحب نے ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ دی، لگتا ہے آپ کی ڈیوٹی جو ہے نا۔ جی ٹائم ہو گیا تھا نا، تو میں نے انہوں نے پھر جلدی سے ایک حدیث بھی پڑھ لی، 1-2 منٹ رہتے تھے، پورے ٹائم پہ نا مکمل کر لی۔ لگتا ہے اچھی ڈیوٹی بات۔ آپ کی سخت ہے زیادہ، آپ کو جی ٹائمنگ کا بڑا مسئلہ بنا ہے۔ جی وہ رات پتہ نہ چھوٹی ہے نا جی، صبح نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا، ایک آدھ دن نماز قضا ہو جاتی، مطلب یہ جماعت سے رہ جاتی ہے، تو آج تو پہنچ گیا تھا، مطلب کہ ہفتے اتوار تو الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، باقی دنوں میں بھی جماعت سے ہی پڑھتا ہوں، لیکن کسی دن جو نا جماعت سے رہ جاتی ہے، کہ اٹھا ہی نہیں جاتا وہ۔ ہفتے اتوار کو کٹھی پڑھ لیا کریں، سکون سے آرام سے نا ساری نمازیں۔ نہیں باقی میں الحمدللہ جماعت سے کبھی مس نہیں ہوئی، لیکن یہ مطلب لیٹ سونے کی وجہ سے نا جی ایک آدھ دن جماعت سے رہ جاتی ہے، قضا الحمدللہ کبھی نہیں ہوئی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے نا۔ ناصر بھائی ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ ڈیوٹی تو 8 بجے شروع ہوتی تھی، لیکن تقریباً 1.5 گھنٹہ سفر ہے، 1.5 گھنٹہ دفتر کا نا، یہ سفر تو بڑا آپ کا۔ جی پھر ایسا واپسی پہ بھی، اور 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اور اس طرح مطلب ہفتے اتوار مطلب چھٹی ہے، لیو ہوتی ہے، ویکنڈ ہوتا ہے، تو اس میں بس ہو جاتا ہے آرام، لیکن وہ پھر خود نہیں پڑھ سکتے، بس سو ہی رہتے ہیں دن کو نیند پوری کرتے ہیں۔ جی ہاں جی، ناصر پورے بھائی ہفتے دن کی۔ میں سو لیتے ہیں آپ؟ ہاں جی دن کو بھی سو جاتے ہیں جی، وہ صبح کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ تو ابھی رات کو بھی آپ ہی سوتے ہوں گے، بچے تو جاگتے ہوں گے؟ نہیں وہ رہتا کہ وہ سو جاتے ہیں۔ ادھر غازی مسجد میں تو کوئی نہیں سو سکا تھا، کھڑ رکھیں جب ہو رہی۔ نہیں وہ عادی ہیں جی، وہی مطلب جمیل بھائی اور آپ ہاں نہیں ماشاء ان کے تو بہت ہی، جمیل کے فیض اللہ صاحب کے تو ان کے تو زبردست اچھا قسم کے تھے نا، خراٹے نہیں، میرے ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم مولانا منظور جماعت میں۔ مینگل صاحب ایک لطیفہ سناتے ہیں نا، ہاں وہ جی کہتے ہیں کسی قاری صاحب کے پاس سو گیا تو وہ بہت زیادہ خراٹے لاتے تھے، اچھا وہ صبح ہی قاری صاحب سے کہا قاری صاحب آپ بہت زیادہ خراٹے لیتے ہو، وہ ہاں کہنے لگے جی میں تو نہیں لیتا، میں نے کہا جی اتنے خراٹے لیتے ہو، اتنے خراٹے آپ لگاتے ہو رات کو
کہ آپ کی بیوی تو کچھ بھی نہ کرے, کوئی نماز نہ پڑھے, تو میں تو پھر بھی کہتا ہوں وہ جنتی ہے جو آپ کو برداشت کر رہی ہے اور آپ کے خراٹوں کو برداشت کر رہی ہے. صحیح سے وہ نہیں, وہ صحیح کہتے ہیں کہ خود تو پتہ نہیں چلتا نا کہ میں لے رہا ہوں یا نہیں, سویا ہوتا ہے نا, محسوس نہیں ہوتا کہ میں خراٹے لے رہا ہوں یا نہیں. ناصر بھائی شکر بہت کریں, تیز بارش شروع ہوگی ہمارے ہاں. شکر چلیں جی کریں شکر. کراٹے لیتے ہیں, کراٹے کرتے نہیں. نہیں یہ لیتے ہیں, یہ ان کی بیگم کا صبر ہے کہ وہ کراٹے نہیں کرتے. ہاں جی تو ورنہ رد صحیح, عمل تو ادھر سے ہی ہونا تھا نا, انہوں نے یہ صحیح فرمایا. مسعود بھائی بہت تیز بارش شروع ہو گئی ہے. چلیں جی اچھی بات ہے جی, چلو موسم ماشاء انشاءاللہ اللہ. بدل جائے گا, خوشگوار آپ ہو کے ہاں جائے کیا گا حال ہے؟ جی. ہماری لاہور طرف میں سے کیا حال ہے؟ یہاں نہیں ہوئی بارش. نہیں ہو رہی, بلے بلے. اچھا صحن میں کچھ تھوڑا سا اوپن ایریا ہے نا, وہ چھوڑا ہوا تھا, اس سے بھی بارش ہی بارش آ رہی. اچھی بات ہے جی, بارش اللہ پاک کی رحمت ہے. آپ کی طرف سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں گی انشاءاللہ. ہاں رائیونڈ سے لاہور سبحان آ جائیں گے. سبحان اللہ. ویسے بھی ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے. جی جی گرمیوں میں ٹھنڈی آ جائے, سردیوں میں ذرا گرم آ جائے تو پھر ہی نعمت ہے. جی جی, نہیں آپ سے تو ہمیں الحمدللہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. جی کو پہلی دفعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. سبق تو نہیں ہو رہا تھا آپ کا؟ نہیں جی, آپ کا انتظار کر رہے تھے. میں جو ہے سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا تھا, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ایک مقتدی آ گیا, کوئی ایک وہ کہیں معاملہ ہوا تھا, کوئی ایسا گڑبڑ ہوگی معاملے میں کہ لیٹ ہو گیا. صحیح سے کوئی بات نہیں جی, ٹھیک. سمجھ لیں جی صلح کروانے گیا تھا میں تو. یہ تو بڑا کام ہے جی, یہ مولانا ہاں صاحب جی, یہ تبلیغ کا وہ حصہ ہے. صلح بھی ایسی تھی, وہ سن لے تھوڑا سن لے. میرا صلح بھی ایسی تھی جی کہ آج ہی ایک بندے نے جو ہے میرے مقتدی تھا, اس نے او ایل ایکس پہ موٹر سائیکل خریدی, پھر اس نے او ایل ایکس پہ بیچ دی. بندہ اس کے پاس آیا, اس نے پیسے پکڑا کے گنوا کے, اب وہ کیسا کیا سسٹم کیا, کیا سسٹم نہیں کیا, 5-7 ہزار روپیہ کم دے دیا اس کو. صحیح. پھر بعد میں جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے آگے کہتا موٹر سائیکل جو ہے نا پسند نہیں آئی مجھے, اب آپ واپس کریں. اس نے کہا کٹوتی ہوگی, اس نے کہا جتنی کٹوتی ہوگی وہ آپ کر لیں. 5,000 روپے اس نے پہلے جو ہے کم دیا. وہ جب پیسہ لے کر آیا, اس نے پیسے گنے تو بعد میں, پہلے گنے تو کہہ رہا پورے بعد میں گنے تو کہہ رہا 5,000 روپے کم ہے. دوبارہ بھی اس طرح کا مسئلہ بن گیا تھا. مجھے اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا, تو اس لیے میں یہ تھوڑا کہ آج کل ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دھوکہ اور اس طرح بڑے بھائی کلیم اللہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک اس کے پاس چلی گئی, سنیارے کے پاس. جی تو اس کے پاس جا کے اس نے کوئی ہار وغیرہ چیک کیا, ہار وغیرہ چیک کر کے تو اس کو جو ہے سارا ریٹ وغیرہ طے کر لیا, ہار کا یہ کر لیا. تو بلکہ سنیارے سے پہلے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس گئی. ڈاکٹر کو جا کے کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ تھوڑا دماغی طور پہ اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو آپ جو ہے نا میں اس کو آپ کے پاس لے کر آؤں گی. تو وہ جس بندے کو بھی دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے پیسے دو, جس بندے کو بھی دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے پیسے دو. تو اب اس کا آپ نے علاج کرنا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں کر دوں گا علاج, آپ لے آؤ. تو اب وہ سنیارے کی دکان پہ گئی, اس سے جا کے اس نے 10-15 لاکھ روپے کا سونا خریدا. سونا خرید کے اب اس کو کہتا ہے کہ پیسے جو ہے نا وہ میرا شوہر دے گا. اس نے کہا جی آپ کا شوہر کیا؟ اس نے کہا میرا شوہر ڈاکٹر ہے.
میں نے چلو آپ کے شوہر کے پاس، میرے شوہر کے پاس چلو، یہ قریبی اس کا کلینک ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، یہ تلاب صحیح سرائے میں کلینک ہے اس کا، صحیح کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر عارف نام ہے صحیح فرمائے اس نے کہا جی اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس جا کے جو ہے نا میرا شوہر آپ کو پیسے دے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر صاحب کو جا کے ہاں جی یہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو ملاقات کروائی، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے جی یہ ہے، اس نے کہا یہ، اس کو یہ شوق رہا ہے یہ میرا شوہر ہے، اس کو یہ شوق رہا ہے وہ میرا شوہر ہے، ایک کو بتایا ڈاکٹر شوہر ہے، ایک کو بتایا کہ وہ شوہر ہے۔ اب وہ صحیح بیوی جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو گئی، اب ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ بندہ جو ہے نا، اس کے شوہر نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے دو، ڈاکٹر صاحب نے کہا اب اچھا ابھی دیتا ہوں۔ اچھا وہ بیوی تو چلی گئی، سونا لے کے 10-15 لاکھ کا، تو اب ڈاکٹر صاحب پیسے دو، ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹیکا لگا دیا، اس نے پھر کہا ڈاکٹر صاحب پیسے دو، ڈاکٹر صاحب نے دوسرا ٹیکا لگا دی۔ صحیح تو بہرحال یہ جو ہے نا اس طریقے سے آج کل 2 نمبری بڑی ہوتی ہے، تو اسی طرح کا معاملہ بنا تھا، آج بھی سمجھ لیں صحیح جی یہ ہمارے پاکستان کے حالات میں آپ کو سنا رہا تھا، بلکہ جی ہر جی جگہ ہی آج کل چل رہا تھا۔ ایسے جی دھوکے بازی اور فراڈ جی تو اس لیے آپ سب بچ کے رہیے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی کھول لیں کتابیں، پھر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ آئے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں اچھا آئے ہیں۔ جی تو کہاں سے پڑھنا تھا؟ جی یہ اچھا وہ نماز کی شرائط جو ہے یہ پڑھ رہے تھے، جی تو جی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ والعورت من الرجل ما تحت السرۃ الى الرکبۃ والرکبۃ عورۃ دون جی جی السطر، سطر کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ مرد کا سطر جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور گھٹنا جی جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، دون جی السرۃ نہ کہ ناف، ناف جو ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ جی آگے وبدن المرأۃ الحرۃ، اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ آزاد عورت کا جو ہے وہ سارا کا سارا بدن جو ہے وہ سطر ہے سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ ومن لم یجد ما یزیل به النجاسۃ صلی معها ولم یعد، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو نہ پائے کوئی چیز جس سے نجاست دور کرے تو وہ نماز پڑھ لے نجاست کے ساتھ اور نماز کا اعادہ نہ کرے، یعنی کہ کپڑے اس کے کوئی اور تھے ہی نہیں، ایک ہی سوٹ تھا، اور اس ایک سوٹ کو جو ہے وہ نجاست لگی ہوئی تھی، اور جو ہے پانی بھی نہیں تھا جس سے وہ پانی کے ساتھ وہ دھو لے۔ اب ننگے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ نپاکی والا سوٹ جو ہے وہ پہن کے ہی نماز پڑھ لے اگر اس کے پاس کوئی اور سوٹ نہ ہو، لیکن آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، آج کل تو الحمدللہ اتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے پاس عورت کے پاس کہ الماری میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی، الماری میں کپڑے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، اتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس نجاست دور کرنے کے لیے کوئی سوٹ نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا ومن لم یجد ثوبا صلی عریانا، یہ بھی پڑھ لیا تھا غالباً کہ جس شخص کے پاس کپڑا نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے ننگا، اور یؤمی اشارہ کرے، یؤمی کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، یؤمی اشارہ کرے بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کا، رکوع اور سجدہ جو ہے وہ ننگی حالت میں نہیں کرنا، بلکہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشارے کے ساتھ کرنا ہے۔ لیکن آج کل ایسا مرد بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا جس کے پاس کپڑا ہی نہ ہو، ننگا ہو۔ بہرحال یہ پہلے مسائل تھے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ جنگلوں کے اندر اور ادھر ادھر سفر کرنا، اور جنگل کے اندر جا رہا ہے، اور غریب لوگ ہوتے تھے، اتنا جو ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، تو بہرحال اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو، لیکن اس میں بھی بہت کم ہوتے ہوں گے، اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب اس میں بھی بہت کم ہوتے ہوں گے، نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا أَجْزَاهُ، فرماتے ہیں کہ پھر اگر اس نے ننگے یعنی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو فرماتے ہیں کہ اجزاہو، تو یہ اس کو کافی ہو جائے گی، اور فرماتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ پہلی صورت سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اشارہ کرے، تو فرماتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ رکوع سجدے میں اشارہ نہ کرے بلکہ
नमाज पढ़ ले तो फरमाते फिर भी ठीक है। फिर आगे वयनवी लिस्सलाती अल्लती यदखुलु फीहा बिनियतिन ला युफसिलु बैनहा व बैन तहरीमति बिअमलिन, फरमाते हैं कि आदमी जो है यनवी नियत करे लिस्सलाती नमाज के लिए, अल्लती वो नमाज यदखुलु फीहा वो नमाज जिसको वो पढ़ना चाहता है। और इसमें देखें जी नियत के बारे में आपने 12 मसाइल सुने होंगे। नमाज के अंदर नियत जो है ये फर्ज है, और वुजू के अंदर नियत सुन्नत है, और तयम्मुम के अंदर नियत फर्ज है। तो बहरहाल नियत जो है करने से क्या मुराद है, जुबान से नियत करनी है या दिल में ही नियत करनी है? तो नियत आपने पढ़ लिया, इरादे को बोलते हैं, दिल के इरादे का नाम है नियत करना। दिल के अंदर आदमी का इरादा है तो उसको जुबान से नियत करने की जरूरत नहीं है, अगर कर लेता है तो कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन एक आदमी, मिसाल दे रहा हूँ, फजर की नमाज के लिए उठा, अब नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद में गया, अब उसका नमाज पढ़ने का इरादा था तो वो मस्जिद में गया था, यानी कि उसको अलहदा से कोई नियत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही उसकी नियत हो जाएगी, क्योंकि वो मस्जिद में जो गया, घर से नियत करके गया मैं मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अगर तो घर से किसी और नियत से गया था कि भाई मस्जिद में जो है पेशाब करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मस्जिद में जाकर देखा कि नमाज खड़ी हुई है, अब तो फिर वो अलग मसला है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, नियत घर से करता है नमाज के लिए तो मस्जिद में जाता है, ऐसे तो नहीं जाता है। वाशरूम वगैरह तो घर में भी होते हैं, सब कुछ होता है, वो मस्जिद में नमाज के लिए गया है तो नियत की है तो गया है मस्जिद में, वैसे तो नहीं गया। तो इसलिए उसकी नियत जो है वो ऑटोमेटिक ही हो गई, उसको जुबान से नियत करने की जरूरत नहीं है। अगर कर भी लेता है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, तो कोई हर्ज नहीं है। और उर्दू के अंदर अगर नियत कर लेता है वो जो लंबी नियत है 2 रकत नमाज फर्ज पीछे इस इमाम के, तो वो सारी नियत कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल अगर ना भी करे तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस अगले मसले की जो है वो समझ ले। हाँ, यहाँ लिखा है अल्लती यदखुलु फीहा, वो नमाज जो जिसको वो पढ़ना चाहता है, जिस नमाज के लिए मस्जिद में गया जो वक्ती नमाज है, अगर वो कज़ा नमाज पढ़ेगा, अब चूंकि मस्जिद में जब बंदा जाता है तो कज़ा की नियत से तो कोई भी नहीं जाता, वो तो अदा की नियत से ही जाते हैं। फिर वहां जाकर जो है अब उसको जहन में आता है कि मेरी 5 नमाजें कज़ा थी, अब मैं कज़ा भी पढ़ लेता हूँ। अब कज़ा के अंदर नियत करना जरूरी होगा, चाहे वो दिल से करे या जुबान से करे, लेकिन वो जुबान से नियत करना जरूरी होगा, क्योंकि उसके बगैर नियत अदा नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि इसने, मिसाल दे रहा हूँ, फजर की 5 नमाजें कज़ा है, 5 दिन की फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब ये पढ़ना चाहता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी नमाज है? यकम तारीख को जो कज़ा हुई थी ये वो नमाज है, या जो 2 तारीख को कज़ा हुई थी ये वो नमाज है, 3 तारीख को जो कज़ा हुई थी वो नमाज है, 4 तारीख को कज़ा हुई थी वो नमाज है? ये तो नहीं, उसने नियत तो नहीं की, उसने तो मुतलकन फजर की नियत कर ली। अब पढ़ ये कज़ा रहा है, मुतलकन नियत कर ली, मैं फजर की कज़ा नमाज की नियत कर रहा हूँ। भाई कौन सी नियत कर रहा है, कौन से दिन की नमाज की, यकम की, 2 की, 3 की, 4 की? अब वो तो पता नहीं है, तो उसकी नमाज अदा नहीं होगी। अब उसको बताना, नियत करना जरूरी है कि मैं कौन से दिन की पढ़ रहा हूँ। अब तारीख अमूमन जो है वो याद नहीं होती, अगर 1-2 दिन पहले याद हुई है तो तारीख याद होती है। अगर ज्यादा कोई 10 साल पुरानी नमाज है, 15 साल पुरानी नमाज है, तो उस वक्त बंदा तारीखें कहाँ याद करता फिरता है? तो फिर उसके लिए आसान तरीका यह बताया जाता है कि आदमी ये नियत कर ले कि जो मेरी सबसे आखिरी फजर की नमाज कज़ा हुई थी वो वाली नमाज पढ़ रहा हूँ, या ये नियत कर ले जो मेरी सबसे पहली फजर की नमाज कज़ा हुई थी वो वाली नमाज जो है मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से वो नियत करना जरूरी होगा। आखिरी या पहली या तारीख, ये 3 तरीके मैंने बता दिए। या तो वो आखिरी तारीख कह दे, आखिरी नमाज कज़ा हुई थी, या जो सबसे पहली नमाज कज़ा हुई थी, या वो फिर उस दिन का तारीख बता दे कि फलां तारीख 20 तारीख 6वां महीना 2022 को जो फजर की नमाज कज़ा हुई थी तो वो नमाज पढ़ रहा हूँ। तो ये तीनों तरीके में से जौन से तरीके से नियत करेगा तो होगी, वगरना उसकी कज़ा नमाज होगी नहीं, क्योंकि फर्ज, नियत फर्ज है और नियत इसने की नहीं है, नियत छूट गई। जब नियत छूट गई तो अब जो है जितनी मर्जी जो है वो नमाज पढ़ते रहे, नमाज इसकी अदा नहीं हुई, नियत ही नहीं की, फर्ज छूट गया। तो इसलिए नियत जो है वो, इसके बारे में ये मैंने थोड़ी तहकीक बयान कर दी है, बहरहाल जो किताबों में आपको नहीं मिलेगी। तो बहरहाल ये बिनियतिन ला यफसिलु बैनहा व बैन तहरीमति बिअमलिन,
فرماتے ہیں کہ ایسی نیت کے ساتھ نہ فصل کرے اس نیت اور تحریمہ کے درمیان کسی کام سے. یعنی جب نیت اس نے کر لی، اگر نیت مثال کے دے رہا ہوں کہ نیت اس نے کر لی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب نیت کے درمیان اور جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہ کرے. مثال دے رہا ہوں کہ نیت کر کے اب اس کو یاد آیا کہ یار میں نے تو پانی پینا تھا، مجھے تو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس پانی پی کے پھر نماز پڑھوں گا. اب نیت کر لی، نیت کر کے وہ پانی پینے چلا گیا، اب جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. نیت کے درمیان اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہے. نیت کر کے اگر امام ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ نیت کر کے مقتدیوں کو وہ اعلان کرتا پھرتا بھائی اگلے صفوں کو مکمل کر لے، پچھلی صفوں میں اس طرح نہیں ہے. نیت کر کے تکبیر تحریمہ فوراً کہتے ہیں، اس کے درمیان کوئی بعمل کسی عمل سے کسی عمل سے فاصلہ نہ کرے. ویسے جو ہے اگر کوئی کھڑا ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے، ویسے اگر تھوڑا سا کپڑے کپڑے سیدھے کر لیے یا کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِلَّا أَن يَكُونَ خَائِفًا فَيُصَلِّي إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ قَدَرَ. لیکن یہ مسئلہ بھی آج کل اتنا نہیں ہے کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. فرماتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کرے، یستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرے. الا مگر، یعنی کہ ایک صورت ایسی ہے کہ اگر وہ بغیر قبلے کے بھی نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی. وہ صورت کون سی ہے؟ اس کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے. الا ان یکون خائفا، مگر یہ ہے کہ اس کو ڈر ہو کہ فیصلی الا ای جہت. ڈر سے مراد کیا ہے؟ اب اس کو ڈر ہو کہ میں قبلے کیا پتہ کروں گا، ادھر ادھر سے معلوم کروں گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی. یعنی کہ آس پاس کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، جنگل کے اندر ہے، اب اس کو قبلے کا نہیں پتا، نماز ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ، اب جناب صاحب جی قبلے کا پتہ نہیں ہے، اب وہ بستی کے اندر جا رہا ہے قبلہ پتہ کرنے، بستی کے اندر جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اس طرح کا خوف ہے نماز قضا ہونے کا، پھر الا ای جہت، جس طرف بھی وہ منہ کرے کہ نماز پڑھ لے تو وہ نماز ہو جائے گی. فإن اشتبہت علیہ القبلۃ، اگر اس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، ولیس بحضرتہ من یسألہ عنہا، اور وہاں کوئی بندہ حاضر نہیں ہے، من یسألہ، جس سے وہ سوال کر لے، عنہا قبلہ کے متعلق، اجتہادہ، تو وہ اجتہاد کر لے، اپنا غالب گمان جس طرف قبلے کا ہو تو اس طرف منہ کر کے نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بجلی ہمارے ہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا نیٹ، میں موبائل کا ڈیٹا آن کیا، میں نے کہا چلو یہ جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں یا پورا کر لیں.
تو नासिर साहब सुना है अभी तक? उनका टाइम हो गए वैसे आए नहीं, पता नहीं आए कि नहीं। चलें जी, वो आ जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि अगर किबला मालूम ना हो तो इज्तिहाद कर ले। तो इसके ऊपर मैं ये अर्ज कर रहा था कि आजकल जो है हमारे यहाँ इज्तिहाद का नाम बदनाम किया गया है, गलत तरीका। हम इज्तिहाद को पहला हल समझते हैं, हालांकि इज्तिहाद जो है ये आखिरी हल है। यानी कि अगर कोई सूरत ना हो तो फिर इज्तिहाद करना है। लेकिन आजकल जदीद जमाना है, मोबाइल के ऊपर जो है वो उसको क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बंदे के पास जो है कंपास मौजूद है जिससे वो किबला चेक किया जाता है। मोबाइल हर बंदे की जेब में है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल नहीं भी है तो मेरे साथ हुआ है ट्रेन में, गाड़ी में, सफर में, उसके पास तो मोबाइल है ना। इन्होंने ये सवाल किया, मैं यसअलु, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे वो सवाल कर सके। तो इसका मतलब ये है कि सवाल करना जरूरी है। किबला का नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इज्तिहाद शुरू कर दूं, बल्कि आस पास कोई करीब बैठा हुआ है उससे सवाल कर लो, उसको कहो भाई आपके पास मोबाइल है, उससे चेक करके बता दे। हाँ जी, अगर जो समझ है आ एक गई? शख्स जो है वो नमाज पढ़ लेता है और उसके बाद जो है उसे हाँ जी, पता चलता है कि ये तो मैंने मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ली, तो वो अपनी नमाज दोबारा दोहराएगा? हाँ जी। ये मसला उस वक्त है कि जब उसने मुकम्मल तहकीक, ये देखिए इसी मसले के अंदर इसका जवाब दिया गया, आपके मसला का जवाब जो है इसी के अंदर दिया गया है कि अगर तो उसने इज्तिहाद किया था, वाकयातन सही इज्तिहाद किया था। मसला क्या है? मसला यह है कि आसपास कोई बंदा मौजूद नहीं था, ट्रेन में बैठा हुआ है तो पूरी ट्रेन खाली थी, ये एक ही बंदा मौजूद था, या पूरी ट्रेन खाली नहीं थी लेकिन सबके पास, किसी के पास भी कंपास नहीं था। इसने सब अपनी तरफ से मुकम्मल तहकीक की, किसी को पता नहीं था, फिर इसने नमाज पढ़ ली। तो अब जो है जब बाद में जो है, जब नमाज पढ़ने के फौरी बाद जो है वो एक बंदा ऐसा आ जाता है, वो आगे जिसको पता होता है कि इस तरफ है, तो फरमाते हैं फला इआदत अलैहि, अब इस पर कोई इआदा नहीं है। लेकिन अगर जो मैं पहले सूरत हाल है, उसने किसी से सवाल किया ही नहीं था, ट्रेन भरी पड़ी है, हर बंदे के पास मोबाइल है, उसने किसी से भी पता नहीं किया था, तो उसने अपना जो है तुक्का ही लगाया, इज्तिहाद कर लिया और उसने नमाज पढ़ ली। अब तो उसकी नमाज हुई नहीं है, अब वो चाहे हो ना हो, उसने तो दोबारा नमाज पढ़नी है। तो इसलिए अगर तो उसने अपने तरफ से तसल्ली की थी पहले और लोगों से सवाल करके फिर उसने जो है इज्तिहाद किया था, तो फिर फरमाते हैं फ़इन सल्ला, उसने नमाज पढ़ ली, फ़इन आलिमा, फिर उसने जान लिया, क्या जान लिया, अन्नहु अख्ता, कि उसने गलती की, बाद मा सल्ला, नमाज पढ़ने के बाद, फला इआदत अलैहि, तो उस पर कोई इआदा नहीं है, नमाज वो दोबारा जो है नहीं पढ़ेगा। लेकिन वो पहला मसला जो है वो वही, क्योंकि मैंने जो है ये अक्सर लोगों को देखा है, जमात में हम चिल्ले के लिए इस साल भी, पिछले साल भी चिल्ले के लिए जाते हैं ट्रेन में, अब अपनी तरफ से जो है ना, वो कहते हैं जी ट्रेन के अंदर इज्तिहाद करते फिरते हैं कि यहाँ जो है सीट इस तरफ है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ इस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लेते हैं। भाई दरवाजे के पास आवाज नहीं आ रही है, कोई मुझे लग रहा है कोई बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही। नासिर खान साहब बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे पास। उस्ताद जी बोल नहीं रहे, खराटे ले रहे हैं। ये सो रहे हैं उस्ताद जी। ये इज्तिहाद ले कर रहे हैं। कौन जी कौन? चलो जी माइक बंद करके उठ गए जी, उठ गए। माइक बंद है जी, सो गए थे। माइक बंद है जी। अच्छा, सवाल पूछ के सो गए थे। अच्छा, सवाल तो समझ आ गया ना, जवाब तो समझ आ गया ना? हमें तो आ गया है जी। मुझे लगता है इन्होंने पूछा था, नासिर साहब ने सवाल पूछा था। नहीं जी, मसूद भाई ने पूछा था। अच्छा, मसूद भाई ने पूछा था। अच्छा जी, ये एक आधी लाइन पढ़ ले, व इन आलिम ज़ालिका व हुवा फी सलाति इस्तदारा इलल क़िबलति व बना अलैहा। हाँ जी, ये माइक बंद कर दें 1 मिनट के लिए। जवाद भाई माइक बंद कर दें। फरमाते हैं माइक बंद कर दे, ये थोड़ा सा मसला रहेगा, ये पढ़ ले। जवाद भाई आपका माइक खुला हुआ, शोर आ रहा है, बंद कर दें। एक बंदे ने इज्तिहाद कर लिया, इज्तिहाद करके उसने नमाज पढ़ने की नीयत बांध ली और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अभी एक रकत ही पड़ी थी कि नमाज के अंदर ही उसको पता चल गया किसी भी तरीके से, है, आगे दूसरे बंदों को नमाज पढ़ते हुए देख लिया या कोई भी उसको तरीके से पता चल गया कि भाई मैं तो गलत मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूँ, किबला इस तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ है,
تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں استدار الی القبلۃ، وہ گھوم جائے قبلے کی طرف، نماز کے اندر ہی وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ گھوم جائے، وہ بنا اور پوری کرے باقی نماز علیہا، اسی طرف منہ کر کے، جیسا کہ صحابہ کرام نے جو ہے عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین میں، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، 2 رکعت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیے تھے۔ اب نماز کے اندر ہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا، تو نماز کے اندر ہی صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ پھیر لی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اگر نماز کے اندر اس کو پتہ چل جائے قبلہ اس طرف ہے، تو اب وہ نماز توڑ کے نئی نماز نہ پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ اب نماز توڑ دے، اب نماز توڑ کے دوبارہ سے نیت باندھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسی نماز کے اندر ہی وہ قبلے کی طرف منہ کر کے گھوم جائے، تو باقی نماز جو ہے وہ نئے قبلے کی طرف منہ کر کے پوری کر لے۔ یہ ٹھیک ہو گیا استاد جی ایک اور بات پوچھنی تھی، ٹھیک، ہاں جی ہاں جی پوچھیے۔ جیسے آپ نے نیت کی بات کی کہ نیت کرنا ضروری ہے، تو اب ایک شخص کی ہاں جو جی ہے 5 سال پہلے کی کوئی نماز ہے اور اس کو یہ دن تو یاد نہیں ہے کہ کس دن کی نماز ہے، لیکن ہاں اس نے یہ یاد ہے کہ میری ظہر کی رہتی ہے یا مغرب یا عشاء کی رہتی ہے، تو اس میں تو وہ ہاں اپنی جی، وہ اسی نماز کی نیت کرے گا نا؟ تو اس میں نے طریقہ بتا دیا، تاریخ یاد نہیں ہے، ظہر کی نماز یاد ہے، تو یہ کہہ دے سب سے آخری ظہر کی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو بھی ہوگی وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن استاد جی جیسے کہ ایک بندہ ہے وہ پہلے نمازی نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو 10 سال بعد یا 20 سال بعد خیال آیا تو کہ مجھے اس میں اندازہ ہو جاتا ہے، اچھا وہ بات کر رہے ہیں، اس میں پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد مجھے کب نماز پڑھنا شروع کی۔ مثال کے طور پہ اب 20 سال کی تو نہیں پڑھنی، بچپن میں تو نماز نہیں، 15 سال کے بعد جو ہے وہ حساب شروع ہوگا، تو آپ نے اس کو اپنی تاریخ میں تو یہ عمر تو یاد ہے، اس اعتبار بالغ ہونے کا اعتبار کر لے، 15 سال تو وہ 20 سال اگر اس کی عمر ہے تو 15 سال بیچ میں سے نکال دے، باقی جو 5 سال ہے ان 5 سالوں کی کوئی ترتیب ایسی بنا لے کہ ہر فرض نماز کے سے پہلے جو ہے سنت اور نفل کو چھوڑ دے، جو سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھ لے، لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہے جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، اسی طرح جو ہے جو نفل ہے وہ نفلوں کو چھوڑ دے، سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دے، اب وہ نفلوں پہ وقت ضائع نہ کرے، تو اب وہ جو ہے نماز کے فوری بعد اپنی قضا نمازوں کی اسی طریقے سے نیت باندھ لے۔ اب فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت، اب وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ سنتیں پڑھ کے یا اس سے پہلے 2 رکعت فجر کی نماز قضا کر لے، اس طرح اپنے 5 سال وہ مکمل ترتیب کے ساتھ اس طرح پڑھتا رہے تو یہ آسان بھی ہو جائے گا اور اس کو یاد بھی رہے گا، تاریخ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اب 25 سال کی عمر میں جو ہے وہ روزانہ ایک نماز پڑھتا رہے گا، تو 25 سال کی عمر میں پورے 5 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی، اس کے اوپر اس کی یعنی کہ علیحدہ سے کوئی اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو، تو چاہے وہ 2 کر کے 2.5 سال میں کر لے، 2 نمازیں کر کے 2.5 سال میں وہ اپنی پوری کر لے، 3 نمازیں کر کے جو ہے وہ 1.25 سال میں اپنی وہ پوری کر لے 5 سال کی نمازیں، تو یہ اس کے اوپر ہے جتنی جلدی پوری کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی میں نے تو آپ کو ویسے ہی کراٹے یاد کروائے تھے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ واقعی شروع کر دو۔ میں نے کہ شاید کسی اور نے مارے ہوں، آپ کو کہیں سے آواز آ رہی، ناصر مجھے تو نہیں بھائی محسوس ہے، میں نے کیا اکیلا میں نہیں، ہاں ساری جی کلاس سن رہی تھی۔ ناصر بھائی ہم چشمدید گواہ ہیں آپ کے کراٹوں کے۔ تو سن لیں۔ وہ تو صحیح ہے، ناصر چشمدید گواہ۔ لیکن آج 20 سال کی پرانی پارٹی ہے نہیں جی۔ ہو، آج سے تو شمدید نہیں ہے کیسے بھائی؟ لاہور کہاں سے سے ہم دیکھا ہے آپ نے، دیکھا کہاں سے؟ انہوں نے کراٹے نہیں مارے۔ یہ تو مطلب ہے کہ چلے سن سکتے ہیں، دیکھا تو نہیں نا، چشمدید جو کہہ رہے ہیں نا، شمدید ہو سکتے ہیں پھر نا۔ ہاں جی۔ ناصر بھائی چشمدید
इकबाल भाई चशमदीद नहीं, इसलिए शुनीद गवाह है, शुनीद। नहीं, चशमदीद उन्होंने इसलिए कहा है कि हाँ। उन्होंने आपकी वो रात देखी हुई है जिस रात में आपका और जमील कफैतुल्लाह भाई का मुकाबला चल रहा था। नहीं नहीं, उनके तो जबरदस्त खराटे थे जी, मैं उनके मुकाबले का किधर था। नहीं नहीं, आप जब गाड़ी में हमारे साथ आए थे ना रावलपिंडी, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, उस वक्त भी कोई कम नहीं हाँ थे। उसमें भी रास्ते में भी वो है लेकिन जी जी, रास्ते में। अभी पूछ रहे हैं कि चशमदीद नहीं है। तो आज क्या कह रहे थे ना, मैं तो उस रात की समझिए, कुछ दिन तो सारे थे ना जी उस रात को। नासिर भाई वैसे अंदाजा ये लगाया कि जितने बेफिक्रे और खुश तबीयत आप होना शायद ही को, यार क्लास चल रही है, 10-12 साथी वो क्लास पढ़ रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहा है और आप खर खें वो तो और वो तो मान भी सही, नहीं रही हो। नहीं सही बात है। मैं बस सो गया तो आपको बताया ना कि एक आध दिन बिल्कुल इस तरह हुआ है बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें जी, बहुत अच्छा। हाफिज मसूद साहब तो बड़े आदी हैं भाई ये सुनने के, ये तो पूरे जनरेटर के साथ होते हैं। अच्छा वाकई मेरे साथ टूर में थे ना एक साहब। इकबाल भाई जनरेटर के साथ। जनरेटर का पहाड़ में चढ़ना ज्यादा मुश्किल था। अरे भाई मौलाना नासिर साहब क्लास लेंगे या नहीं? फाहद भाई मौसम बहुत खराब है, मैं भी काफी देर दरमियान में ना डिस्कनेक्ट रहा हूँ, तो कभी 2G हो जाता है, हाँ जी, नेट कभी 2G हो जाता है, कभी 4G होता है, शायद वहां पे भी ऐसा ही मामला हो। राब्ता मैंने नहीं किया है, लेकिन नेट की वजह से शायद अब ना तो ले। आधा टाइम गुजर गया जी डॉक्टर साहब, 15 हाँ मिनट जी, गुजर गया। मुश्किल है जी है। जी जी एंड कर दो जी क्लास फिर। एंड कर दें। जनरेटर चला नासिर रहा है भाई, भाई। नासिर डॉक्टर साहब सही है ना। एंड न करवाएं। नासिर भाई तेरे आपकी तरफ से तो पहले ही एंड है। आरिफ भाई जी मेरे जी ख्याल में नासिर भाई को बिल्कुल सख्त नींद आई हुई है जी। इनको पहले पीरियड से नींद आई हुई है, उस वक्त मुफ्ती साहब से भी कह रहे थे टाइम सही हो बात गया जी, टाइम। जी जी चलिए नासिर भाई आप आराम फरमा लीजिए। सही बात है जी, मैं तो जा रहा हूँ। माइक बंद करके जाए। हाँ जी अल्लाह हाँ हाफिज। ना, नासिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। आरिफी क्लास जी जी, बंद है, एंड कर दो क्लास। जमील मैं भाई पूछूं, कैसी तबीयत नहीं मुझे? 1 मिनट में पूछ लेता हूँ फिर मौलाना जी साहब पूछ से। लें, जी पूछ लें। जी मैं फोन करता हूँ अभी। जमील भाई तबीयत किसी ने दे? कैसी तबीयत है जमील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है जी, डॉक्टर साहब की तबीयत तो ठीक। इसका मतलब है कि अब आपकी आवाज सुनने को हमें मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जमील भाई कुछ सदका दिया है? अभी तक तो नहीं दिया। इतनी कंजूसी। जमील भाई मैं आ रहा हूँ सदके के लिए, तैयार हो जाएगी। आरिफ भाई आपका हिस्सा ले लूं जी? जमील भाई क्या ख्याल है? अरे भाई मेरे और आपका सुन के शायद जमील भाई कुर्बानी छोड़ दे, सदका तो दूर की। फहद भाई कुर्बानी का बहुत रेट है इस साल, पता नहीं क्या बनेगा। वो मुफ्ती साहब से बात की थी, मैंने कहा मैं बता दूंगा, शायद वो कोई इज्तिमाई कुर्बानी का अगर कोई बंदोबस्त हो सके तो। इज्तिमाई कुर्बानी के तो होते हैं ना हर जगह पे, मुफ्ती साहब भी कोशिश कर रहे हैं, इधर हमारे भी यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन काफी हिस्से हैं उसके अंदर भी ना।
ایک یعنی جو 3.5-4 من کا جانور ہے نا وہ جی 1.40 1.5 اتنا ریٹ لگ رہا ہے اس کا. اچھا جی بہت مہنگے ہیں. چلیے اللہ عافیت کا معاملہ کریں انشاءاللہ. لاہور میں زیادہ قیمتیں ہیں بھائی تقریباً. جی لاہور میں سارنزیب بھائی زیادہ ہے ریٹ. جی جی پچھلے سال بھی اسی طرح تھی. اس سال زیادہ ہے اور شاید ایک ہے وہ جو بیماری وغیرہ نہیں آئی ہوئی جانوروں کو اس کی اچھا وجہ اچھا سے صحیح. شاید اس کی ہاں وجہ سے کو قربانی کے اوپر اثر پڑے وگرنہ تو ریٹ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. چلو اللہ رحم کرے. حافظ صاحب کیا ریٹ ہے لاہور میں وہ؟ لاہور میں نا شاہ جی جو 3.5-4 من کا جانور ہے نا وہ تقریباً 1.40 1.35 1.45 اس طرح ملتا ہے لیکن مانگتے اس کا بھی 1.5 سے اوپر ہے. اچھا اس سال قربانی مشکل لگتی ہے مجھے. ریٹ کا اعتبار دیکھا جائے تو جمیل بھائی جتنی مہنگائی ہے تو دوسرے اخراجات پورے کرنا وہ مشکل ہو گئے ہیں. پھر قربانی کے لیے نکالنا واقعی مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن کوشش کر کے نا جس ساتھی پہ واجب ہے بڑا نہیں یعنی زیادہ بڑا حصہ زیادہ پیسوں والا حصہ نہیں تو تھوڑے پیسوں والا حصہ ڈال کے کرے ضرور. محروم نہ رہے اس سے. مل جاتے ہیں کم اجتماعی قربانی میں تھوڑے پیسوں والا حصہ بھی مل جاتا ہے. میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا تھا جی میں نے کہا جی کہ ایسا کوئی سستا قربانی کا معاملہ کریں کہ جس سے گوشت تو نہ ملے لیکن قربانی ہو جائے اور آپ کا گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم ہو جائے. جی جی ایسا کوئی معاملہ جو ہے میں نے ساجد سے کہا تھا کہ یہ کر لیں. مسعود بھائی مفتی صاحب کے لیے اس طرح کرنا مشکل ہے نا. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا جن کے پاس باقاعدہ جانور رکھنے کی جگہ ہو اور ان کے ہاں ٹوکا ہو حویلی ہو باقاعدہ سے جگہ بنی ہو پھر چارہ ڈالنے کے لیے بندے ہوں. یہ سلسلہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ محتمیم صاحب تو کرتا ہے. پچھلے سال بھی اس نے ڈیمانڈ کیا تھا ہمارے مدرسے کا جو محتمیم صاحب ہے. وہ ایسا ہوتا ہے نا سارنزیب بھائی جو بڑے جی مدارس ہیں نا یا کچھ مدارس وقت پہ جاتے ہیں منڈی یعنی ابھی اچھا صبح قربانی کا وقت ہے یا 1 دن یا 2 دن پہلے گئے اور جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے حصے دار لوگ ہیں اور کتنا حصہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو وہ پھر بازار جاتے ہیں منڈی چلے گئے منڈی جا کے وہاں سے جانور اتنے خریدے جانور میں ٹرک میں ڈال کے تو وہ لے آئے. کسی ایسے ساتھی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر لیا کہ جن کی حویلی ہے اور جہاں پہ 1 یا 2 دن کے لیے چلو ان کی خدمت لے لی یا ان کو معاوضہ دے دیا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ جانور رکھ لیے. پھر باقاعدہ سے قصاب جو بنانے والے ہیں ان کے ساتھ طے کر لیا کہ ہماری قربانیاں 5 ہیں 10 ہیں 15 ہیں 20 ہیں 25 ہیں آپ اپنی ٹیم لے کے آ جائیں فی قربانی ہم اتنے پیسے آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں. تو پھر اس طرح سے جو ہے نا مدارس کے اندر ترتیب چلتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی صحیح. پھر وہ قربانی کرتے رہتے ہیں ساتھیوں کا نام جن جن کا لکھا ہوتا ہے ان کو بتاتے رہتے ہیں اور ان کا گوشت پیک کر کے یا تو کہتے ہیں لے کیونکہ یہاں ریونڈ میں ہے تو اگر ریونڈ کے ہی لوگ ہوں گے تو یا کسی بھی دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہیں کے لوگ ہوں گے تو ان کی جب قربانی کی اجازت تو ہوتی ہے نا کہ یا تو پہلے سے وہ اجازت دیتے ہیں یا وقت پہ اجازت لینا پڑتی ہے تو پھر قربانی کر کے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے جانور کا گوشت بن گیا آ جاؤ آپ لے جاؤ تو پھر لوگ لے آتے ہیں وہاں سے نا. کچھ کہتے ہیں جی ہمارا غربا میں تقسیم کر دو کچھ کہتے ہیں طلباء میں تقسیم کر دو کچھ کہتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنا کر لو ہمارا مقصد قربانی تھا وہ ہو گیا. اس طرح سے ترتیب ہوتی ہے. جی جی صحیح. میں نے نا جی 2-3 دفعہ نمبر ملایا مولانا ناصر صاحب کو انہوں نے اٹھایا نہیں ہے تو 22 منٹ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اب تو نہیں وہ آئیں گے. ہاں میرے خیال سے نہیں آئیں گے ابھی. چلیں پھر کلاس اینڈ کر دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی.
जी बिल्कुल मीटिंग किसके पास कंट्रोल है, किस भाई के पास? मसूद अनवर के पास, मसूद भाई के पास। जी मैं फिर बात करूँ। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।